بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو نالج پاک ٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہے بہت ہی دلچسپ اسلامی سوالات۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جس کو نظر بد لگی ہو اس کو کون سے دو خواب آتے ہیں؟ اپنے آپ کو اکثر خواب میں بلندی سے گرتے ہوئے دیکھنا، کیونکہ بلندی سے مراد عروج ہوتا ہے، یعنی اونچا مقام حاصل کرنا، لیکن گہرائی میں گرنا زوال مراد ہے۔ اسی طرح نظر بد والے کو اکثر خواب میں کوئی شخص گھورتا ہوا یا صرف آنکھیں گھورتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو کثرت سے سورہ فلق ناس کی تلاوت کرے اور نظر بد کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جلانے کا مشورہ کس نے دیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ اس شخص کا نام حیزن تھا جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر۔ مرغ اور گدھا کس وجہ سے بولتے ہیں؟ مرغ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے اس وقت بولتا ہے، اور گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے اس وقت بولتا ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے سینے کا کام کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے سینے کا کام عورتوں میں سے حضرت سارہ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت کب دی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ مردہ تو بے جان ہوتا ہے، پھر اس سے قبر میں سوال و جواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے، سوال و جواب کے وقت وہ روح مردہ شخص کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، جس سے وہ جان والا ہو کر جواب دیتا ہے۔ جنت میں مومنوں کے سینوں میں قرآن میں سے کتنا حصہ باقی رہے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کے سینوں میں سے دو سورتوں یعنی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے علاوہ تمام قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ ان دونوں سورتوں کی وہ تلاوت کرتے رہیں گے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔
دو جگہیں کون کون سی ہیں جہاں دجال داخل نہ ہو سکے گا اور کیوں؟ وہ دو جگہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، ان میں داخل نہ ہو سکے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں شہروں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرائیں گے۔ جب دجال مکہ یا مدینہ کی طرف بڑھے گا تو فرشتے اس کا چہرہ دوسری طرف موڑ دیں گے۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون، پھر بھی وہ بات کرتی ہے؟ وہ دوزخ ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے، اس کے بعد نہ کوئی جنت میں جائے گا اور نہ کوئی دوزخ میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے معلوم کرے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ تو دوزخ جواب میں کہے گی کیا اور بھی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس انگوٹھی پر کیا کندہ تھا؟ اسم اعظم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروپ بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام کیا تھا اور بحروپ کس کا بدلہ تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روپ میں صخرہ نامی جن نے یہ حرکت کی تھی۔ شب قدر والے دن سورج کیسا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ شب قدر کی رات چاند کیسا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ کوے کی۔ وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ شہد۔ جنت میں انسانی جسم کے صرف کس حصے پر بال ہوں گے؟ پلکوں پر۔ کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو جاتے ہیں؟ باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ باتھ روم میں رونے سے شیاطین انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کس دن کی دعا سب سے بہتر ہے؟ عرفہ کے دن کی دعا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ کون سا جاندار آسمان سے آنے والے فرشتوں کی آواز سنتا ہے؟ مرغ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی آواز سنتا ہے۔ کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا آپ جانتے ہیں اہل جنت کے صفوں کی تعداد کتنی ہوں گی؟ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں 80 ہماری یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 40 باقی سب امتیں۔ سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟ اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ ستارے زمین سے چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے؟ بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے 8 گنا بڑا ہے اور سب سے بڑا ستارہ زمین سے 120 گنا بڑا ہے۔ حضرت اویس کرنی تابعی ہیں یا صحابی؟ تابعی۔ وہ کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی؟ حضرت ہاجرہ ہیں، انہوں نے حضرت سارہ کے پہچاننے کے خوف سے زرہ پہنی۔ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے اور کہاں کہاں جا کر گرے تھے؟ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے طور سینا یا زبیر پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کے 6 ٹکڑے ہو گئے تھے، 3 مکہ میں جا کر گرے اور 3 مدینہ میں۔ جو ٹکڑے مکہ میں جا کر گرے وہ یہ ہیں: جبل سور، جبل صبیر، جبل ہرا، اور مدینہ والے یہ ہیں: جبل احد، جبل ودکان، جبل رضوی۔ ان کے مستقل پہاڑ بن گئے۔ بیت المقدس کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یروشلم۔ قرآن پاک میں واقع شق القمر کس پارہ میں بیان کیا گیا ہے؟ 27ویں پارہ میں۔ صحابی ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کس طرح ہوئی؟
اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشم واحد میں ہوا۔ مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ 7.5 سال میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ 1 دن میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، البتہ صحائف نازل ہوئے تھے، ان کی تعداد بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 21 صحائف نازل ہوئے تھے۔ دنیا کے اندر جنت تعمیر کرنے والا شداد تو مشہور ہی ہے، بتائیے ایک اور شخصیت نے بھی جنت بنائی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ حسن بن صبا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 57 سال تھی۔ حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟ 1 بھی نہیں، تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل کو مار ڈالا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ان کی شانے پر تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کس نبی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 بار نازل ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جلد تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ کدو کی بیل۔ وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں؟
सिदरतुल मुंतहा ये एक नूरानी बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं। उसके फल मकामे हिजर के मटकों की तरह बड़े बड़े और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। वो कौन सा आसमानी खाना है जो मीठा और नमकीन उतरता था। मन एक मीठी चीज थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज खा खा कर उकता गए तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, जिसके बाद उनके लिए सलवा उतारा गया जो एक भुना हुआ छोटा परिंदा था। मनो सलवा न पेट खराब करता, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था, हर तबीयत व मिजाज को मुवाफिक आता। सूरह फातिहा की क्या फजीलत है। सूरह फातिहा अल्लाह के गज़ब से बचाती है। शैतान कितने अरसे तक मुकर्रबीन का सरदार रहा। शैतान 30,000 साल तक मुकर्रबीन का सरदार रहा। अल्लाह ताला ने कब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने नाम के साथ लिखा था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने नाम के साथ लिखा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए। अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में। कुरान मजीद का वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। पारा नंबर 30 में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। उन सहाबी का इसमें मुबारक बताएं जिनकी 4 नस्लें सहाबी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। क्या आप उस खलीफा का नाम जानते हैं जिनके ज़माने में दरियाए नील को एक नहर के ज़रिए बहेरा कुल्ज़म से मिला दिया गया था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये बताइए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के इब्तिदाई दौर में किसके समझाने पर मुशरिफ ब इस्लाम हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा व मुजादला किस दिन किया। इमाम सदी ने जिक्र किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का मुनाजरा व मुजादला व मुबाहिसा उस दिन हुआ जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। उस मस्जिद का क्या नाम है जहां तकरीबन 70 अंबिया दफन हैं। मस्जिद हनीफ में। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत दी तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी।
بتائیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ سیکنڈ لاسٹ پیغمبر کون سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ہم زلف تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نکاح کیے۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے۔ طلاق کی معروف اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں؟ 2 طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسوف۔ جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں غار حرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ادرکنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنا عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ تقریباً 25 سال۔ غزوہ احد پر کتنے افراد بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے؟ 300 افراد۔ سب سے پہلے تلوار کس شخص کے لیے بنائی گئی تھی؟ سعد شبیلی نامی شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
سب سے پہلے روئی سے بنا ہوا کپڑا کس نے پہنا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ قرآن مجید میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ یثرب، مکہ، مدینہ۔ بئر روما، میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ کس صحابی نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی کس نے رکھی؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں کون سی چیز شامل نہ تھی؟ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین ہوئی جس میں قمیص شامل نہ تھی۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے 4 تکبیرات پڑھیں۔ اس کا حوالہ ساتھ میں موجود ہے۔ واقع فیل کے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ 50 دن بعد۔ علم ریاضی کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پریشان کن سوالات کیے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کو ان کے سامنے کر دیا اور کہا کہ یہ بچہ آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ کیا یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے؟ جی ہاں، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اسلام میں سب سے پہلے اذان پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ واجب القتل مجرموں کی گردن مارتے تھے وہ کون ہیں؟ یہ 6 حضرات تھے: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، دنیا میں آج تک نازل نہیں ہوا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جو کوئی آواز نہیں نکال سکتا؟
زرافہ. وہ کون سا جانور ہے جو 3 سال تک سو سکتا ہے؟ گھونگا یعنی سنیل. وہ کیا ہے جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں؟ کیمرہ جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں. کون سے 2 پیغمبر بن باپ کے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام. وہ کون سا درخت ہے جسے اسی مٹی سے بنایا گیا جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا؟ کھجور کے درخت کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے. حوالہ ساتھ میں موجود ہے. پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اکثر مریضوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خواب آتا ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور خواب کا بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ برا خواب دیکھنے کی وجہ سے بیمار ہو جانا، لہٰذا ایسے خواب کی شر سے کیسے بچیں؟ برے خواب کا روحانی معاملات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی اثر انداز ہوتی ہے، معاملات زندگی متاثر ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی کیفیت بیان فرماتے ہوئے بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی برا خواب آتا ہے تو میں بیمار ہو جاتا ہوں. اگر چھپکلی، سانپ، کسی جانور اور کتے وغیرہ کا خواب میں حملہ کرنا اور دیگر کچھ برے خواب، تو ایسے خواب کے بعد اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے یا پھر جادو جنات یا اس سے متعلق کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس مسئلے سے بچنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام اس مسئلے سے کیسے بچے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ضرور بتائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی برا خواب دیکھو تو اس کا اثر زائل کر دو. اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے خواب کا اثر زائل کرنا شروع کر دیا. یہی کلمات دہراتے ہوئے اپنے بائیں جانب نمی والا پھونکنا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح کے خواب آنا بند ہو گئے، اور اگر آتے بھی تھے تو میں کبھی بیمار نہیں ہوا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خواب کے شر سے اگر بچنا ہے تو اللہ پاک سے اس خواب کے شر اور شیطان سے پناہ مانگنی ہوگی، اور جو شخص اللہ پاک سے پناہ مانگتا ہے اسے اللہ پاک ضرور اپنی پناہ میں لیتے ہیں. مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن کے علاوہ وزیر بھی تھے، لیکن کون سے؟ وزیر خزانہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت صوم و صلات سے کس صحابی کو روکا تھا؟
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو